اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی ہے ٹیکنگ اتھارٹی کی۔ وہ تو اس صورت میں ہے نا جو اتھارٹی ایز سچ نہیں ہے، آپ بیسکلی اپنی اسپیس لے رہے ہیں، یا جو آپ کے پاس اویلیبل ورک اسپیس ہے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ لیکن اب میں ایک ایسی سچویشن کی طرف آ رہا ہوں جہاں آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اب آپ سینئر ہو گئے ہیں، اب آپ کی ایک سرٹن اتھارٹی ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہم لیں گے وہ لیں گے ایکسیکیوٹنگ اتھارٹی، کہ اب آپ کو ایکسیکیوٹ کیسے کرنا چاہیے اس کو۔ یہ بہت لمبی بات ہے ویسے تو، لیکن میں اسے بہت ہی مختصر کر دوں گا، اس لیے کہ اس پہ وہ تو پھر بہت ساری آپ نے بھی، اگر آپ نے آلریڈی ایسے کورسز اٹینڈ کیے ہیں یا آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو مینجمنٹ کے سٹائلز پہ بھی گفتگو آپ کو آتی ہے کہ کس طرح کے مینیجر ہوتے ہیں، اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں، پارٹیسپیٹیو ہوتے ہیں، مینجمنٹ کی شکلیں کون سی ہیں، پھر آج کل مینجمنٹ کیا چل رہی ہے، لیول 5 مینجمنٹ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم اس گفتگو میں نہیں جا رہے، ہم سمپلی یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اتھارٹی کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو اس میں 2-3 بیسک چیزیں کیا ہونی چاہیے۔ اس کی روشنی میں آپ جو مرضی پڑھیے، جو مرضی جس طرح کا مینیجر آپ بننا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن میں تو 2-3 بیسک ایلیمنٹس کی بات صرف کرنے جا رہا ہوں کہ اتھارٹی ایکسیکیوٹ کرنے میں کیا آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ کی 2 ذمہ داری ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے آپ کی جو بھی آپ کے ذمہ پروجیکٹ ہے، جو بھی کام ہے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا، یہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ آپ اس میں HR میں ہیں، فائنینس میں ہیں، آپ پلانٹ آپریشنز میں ہیں، آپ پروڈکشن میں ہیں، QA میں ہیں، QC میں ہیں، سیلز میں ہیں، مارکیٹنگ میں ہیں، سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہے۔ جو کام ان کے ذمے ہے اس کام کو کر کے دکھانا، کرنا، اچیو کرنا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری آپ کی ذمہ داری ہے جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو لے کے چلنا، ان کو بلڈ کرنا، ڈیولپ کرنا، ان کی پرفارمنس کو مینیج کرنا کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک رہے، خراب نہ ہو، اور وہ ٹیم آپ کی بنی رہے اور ٹیم آپ کی بگڑے نہ، اور ٹرن اوور نہ ہو اور لوگ بار بار چھوڑ کے نہ جائیں اور نئے لوگ بار بار آ کے ان کو ٹرین نہ کرنا پڑے۔ یہ دوسرا پارٹ ہے۔ سو 2 ہی آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں ایکچولی ایز اے مینیجر۔ ایک جو بھی آپ کے ذمہ کام ہے، وہ چاہے بزنس ہے یا بزنس کے علاوہ کچھ ہے، اس کو اچھے طریقے سے ایکسیکیوٹ کرنا۔ دوسرا آپ کا جو آپ کی ٹیم ہے، جو آپ کے لوگ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا، ان کو سکھانا، ان کو بلڈ کرنا، ڈیولپ کرنا، ان کو ایز اے ٹیم آپریٹ کروانا۔ 2 ذمہ داریاں ہیں آپ کی۔ تو جو پہلی ذمہ داری ہے آپ کی، یعنی کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے ایکسیکیوٹ کرنا، اس کے لیے اگر آپ اپنی اتھارٹی یوز کرتے ہیں تو آپ کی اتھارٹی یہ ہے، نمبر 1 کہ آپ پوری ٹیم کو اس میں شامل کریں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ نہ سلیکٹیو نہ ہوں کہ یار یہ تو نکمے ہیں، اس کو کیا کہنا ہے، یہ اسی سے کام کروا لیتے ہیں۔ یہ اچھا نظام نہیں ہے، چونکہ جب آپ کچھ لوگوں کو نکما ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور کچھ کو بہت اچھا کما ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ نے ڈسکریمنیٹ تو وہیں کر دیا نا۔ آپ نے 2-4 لوگوں کو رائٹ آف کر دیا اور 2-4 لوگوں کو پکڑ لیا، تو یہ سب سے بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر کسی کو شامل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوں گے، ایک جیسا پرفارم بھی نہیں کر پائیں گے، وہ پھر آپ کی ججمنٹ ہے۔ آپ ان کے حصے تھوڑے سے ٹویک کر سکتے ہیں کہ کسی سے کچھ زیادہ کروا لیں اس کی حیثیت کے مطابق، کسی سے کچھ کم کروا لیں، رائٹ، لیکن شامل سب کو کریں۔ تو ایکسیکیوٹنگ اتھارٹی میں اپنا جو بزنس والا یا جو کام والا پارٹ ہے، اس میں پہلی تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ سب کو شامل کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کام کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزلٹس اچھے ہوں تو پھر ایک کنسنسس بلڈ کریں کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا۔ چاہے وہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس کے باوجود آپ ایک کنسنسس بلڈ کریں۔ سیلز والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب نئے ٹارگٹ آتے ہیں تو ایک دفعہ کم از کم سبھی لوگ ہلتے ہیں کہ یار ابھی پچھلے سال تو اتنا کیا تھا، اب پھر 25% گروتھ مانگ لی ہے کمپنی نے، یہ کہاں سے آئے گی، کیا ہوگا، فلاں ہوگا، یوں ہوگا، بڑی مشکل سے وہ ٹارگٹ ہوا تھا، لیکن ہوگا تو صحیح۔ ٹھیک ہے، اور گرو بھی ہوتی ہیں کمپنیز، کر بھی رہی ہیں بڑے اچھے طریقے سے، بڑے بڑے بیس کے اوپر گرو کر رہی ہیں۔ تو پھر اس وقت یہ ضروری ہے، دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ ایکچولی اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں
اور اکٹھے دماغ جوڑ کے یہ بیٹھیں کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس پہ اعتراضات کیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا لوگ ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے انفارمیشن آتی ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں، ہمیں کیا سمجھتے ہیں، مارکیٹ کو کیا سمجھتے ہیں، جی یہ پتہ نہیں، جو دل میں آتا ہے لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ اس بحث میں پڑھنے کی بجائے یہ سوچنا ہے سب لوگوں نے بیٹھ کے کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں اور پھر اس کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی اتھارٹی کو اس کام پہ لگائیے کہ آپ لوگوں کو بٹھائیں، ان سے ڈسکشن کروائیں، ان سے چیزوں کو سمجھیں اور سمجھائیں، اور پھر اس کے مطابق ایک پلان بنائیں کہ جی یہ فلاں، یہ جو پلان ہے یہ والا حصہ یہ لوگ کریں گے اور یہ والا حصہ یہ لوگ کریں گے۔ تو ایک پارٹ تو یہ ہو جائے گا ایکسیکیوٹنگ اتھارٹی کا۔ دوسرا جہاں تک تعلق ہے نا ٹیم سے ریلیٹڈ، پرسنل ہیومن ریسورس آپ کا جو ہے، ہیومن کیپٹل بھی جس کو آپ کہتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں اور ان کو ٹیم ممبر کے طور پہ ٹریٹ کریں، ان کو ایک سرٹن رسپیکٹ کے ساتھ لے کے چلیں، ان کی سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ نہ کریں، ان کو ڈگنیٹی کو ان کی خراب نہ کریں، ان کو بری بھلی باتیں نہ سنائیں، جلی کٹی باتیں نہ سنائیں۔ اور سب سے بری یہ بات ہوتی ہے جب کوئی مینیجر یہ کہتا ہے نا اپنی ٹیم کے کسی بندے کو کہ یار میں تو یوں کر لیتا ہوں تو تم سے نہیں ہوتا، یہ کبھی مت کہیے، اپنا کمپیریزن مت کیجیے۔ آپ مینیجر ہیں، وہ مینیجر نہیں ہے، تو آپ کا اور اس کا کیا کمپیریزن ہے؟ پھر آپ کیوں اگزامپل اس کو دیتے ہیں کہ یہ کام میں تو آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہوں، تم سے 2 گھنٹے میں نہیں ہوا؟ پلیز، یہ سب سے برا تانا ہے جس کا کہ کوئی جواز نہیں ہے، جس کا اس کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ٹیم کو جب آپ لے کے چلیں گے تو ٹیم کو لے کے چلیے، سب کو بٹھا کے ان سے کام کروائیے، ان کو سب کو ایکولی گائیڈ کیجیے اور ان کو موٹیویٹ بھی کیجیے ان کو کام کرنے پہ، اور ان کو پرسویڈ کریں، ان کو جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں آپ ان کو۔ دوسرا پارٹ یہ ہے ٹیم سے ریلیٹڈ کہ ان کو سکھائیں، کانسٹنٹلی سکھائیں، اس بات پہ نہ الجھیں اس کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا، یہ پھر نہیں سمجھتا یہ بات، یہ پھر وہی غلطی کر کے آ گیا ہے، کیا کروں میں اس کا، اٹھا کے باہر پھینک دوں میں اس کو، کیا کروں؟ الجھیں نہ، جھنجھلائیں نہیں، ٹھیک ہے۔ وی آر آل ہیومن بینگس، ہر کسی کا لرننگ کا ایک ٹائم ہے، ہر کسی کا لرننگ کا ایک ایپٹیچیوڈ بھی ہے اور ایک ایٹیچیوڈ بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا ہو ایسی ایٹیچیوڈ والا کہ نہیں جلدی سیکھنے والا ہوگا، تو کوئی بات نہیں، ہیو پیشنس۔ سو سم اپ یہ ہے، بات لمبی نہ ہو جائے بہت زیادہ کہیں، 2 حصے ہیں آپ کی کام کی جب آپ اتھارٹیٹیو ہو گئے ہیں۔ ایک کام سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کو مکمل کروانا ہے، دوسرا لوگوں سے ریلیٹڈ ہے۔ کام کے بارے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اس کو سب لوگوں کے ذمہ لگائیے، کسی کو پیچھے مت چھوڑیے، تھوڑا بہت کوانٹٹی میں آپ ویری کر سکتے ہیں لیکن وہ، اور دوسرا یہ کہ اس کام کو کرنے کے طریقہ کار پہ کنسنسس بلڈ کر لیجیے کہ ہاں جی ہم سب یہ کریں گے، یا فلاں یہ کرے گا، فلاں یہ کرے گا، تو ہر کسی کے ذمہ ایک کام لگ جائے گا اور اس کے مطابق وہ کام کرے گا۔ اور جو لوگوں کا معاملہ ہے، دوسرا پارٹ ہے آپ کی ذمہ داری کا، لوگوں کو ایک تو اچھے طریقے سے ٹریٹ کیجیے، ان کی سیلف رسپیکٹ کی کیئر کیجیے، ان کو ڈگنیفائڈ طریقے سے ان سے بات کیجیے اور ان کو کانسٹنٹلی سکھائیے، کیونکہ جتنا آپ سکھائیں گے اتنی ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی، اور جتنی ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی آپ کی اچھی ہوگی۔ یعنی یہ تو بڑی سمپل بات ہے نا کہ آپ کی پرفارمنس ان کی پرفارمنس کا سم ٹوٹل ہے، آپ کی الگ سے تو کوئی پرفارمنس نہیں ہے، آپ کی ساری ان پٹ ان 2 حصوں میں جا رہی ہے، ایک کام اور ایک لوگ، کام اور لوگ، اور اس کی آؤٹ پٹ جو بھی آ رہی ہے وہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کی اچیومنٹ ہے، اور اس کا کریڈٹ آپ کو جا رہا ہے سب سے زیادہ۔ بینگ ٹیم لیڈر ہمیشہ ہوتا ہے، ٹیم لیڈر کو کریڈٹ جاتا ہے، حالانکہ پوری ٹیم کام کرتی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن کریڈٹ ہمیشہ ٹیم کے لیڈر کو جاتا ہے۔ سو اس لیے ان دونوں چیزوں پہ نظر رکھیے، اپنی اتھارٹی کو مکمل استعمال کیجیے لیکن اسے پراپر طریقے سے استعمال کیجیے۔ اتھارٹی کا مقصد صرف اگر ذہن میں یہ ہے کہ میں روب ڈال سکوں گا ان پہ، میں ان کا باس بن گیا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا ان کو، تو یہ بہت اچھا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس سے آپ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے۔ آپ ہو سکتا ہے روب ڈال لیں، غصہ کر لیں، سختی کر لیں لوگوں کے اوپر، لوگ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، جو بھی ہو وہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن اس سے کوئی کسی چیز میں بہتری نہیں آئے گی۔ بہتری کے لیے یہ طریقہ کار ضروری ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔